ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوسرے عرب دیشوں کے ساتھ فلسطین میں بھی 11 مارچ کو پہلا روزہ رکھا گیا۔ 10 مارچ کی رات میں وہاں تراویح کی پہلی نماز ادا کی گئی، سحری کھائی گئی، اور جو تصویریں وہاں سے سامنے آئی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے کہ خیموں میں، ٹینٹوں میں رہنے کے دوران بھی فلسطینیوں نے رمضان المبارک کو سیلیبریٹ کیا ہے، رمضان کی آمد کا جشن منایا ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی مسجدوں کو توڑ دیا گیا ہے لیکن وہ بغیر مسجد کے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تمام نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی کہیں پر ہچکچاہٹ نہیں دکھ رہی ہے۔ اس بیچ کئی ساری خبریں ایسی بھی آئی ہے جہاں نماز کے دوران ہی فلسطینیوں پر اسرائیل کی سینا نے حملہ کیا ہے، ان پر بم برسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادھر یروشلم سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسجد اقصی میں جب فلسطینی مسلمان نماز ادا کرنے جا رہے تھے تو ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ نماز پڑھنے والوں پر اسرائیلی سینا نے حملہ کیا، افراتفری مچائی گئی اور اطمینان کے ساتھ پہلی تراویح بھی نہیں پڑھنے دی گئی۔ اسی طرح القدس نیوز نیٹ ورک کی ایک اور ویڈیو یہ سامنے آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں جانے سے روک دیا گیا، اسرائیلی سینا نے جگہ جگہ چیک پوائنٹس بنا دیا اور کوشش کی گئی کہ نوجوان اور مسلمان نہ جا سکے، چند لوگوں کو ہی نماز پڑھنے کا وہاں موقع دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے مسجد اقصی کے باہر ہی اپنی جماعت کر لی اور وہاں باضابطہ تراویح کی اور دیگر نمازوں کا اہتمام کیا گیا۔ ادھر رفح شہر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کے مقامی مسلمان تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے، تب ان پر حملہ کیا گیا اور ایک طرح سے ماحول کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی اور جگہوں پر وہاں کے لوگ نماز ادا کر رہے تھے، وہاں اسرائیلی سینا نے دھاوا بول دیا۔ ادھر کچھ ویڈیو ایسی بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے غزہ پٹی کے معصوم اور ننھے بچے رمضان المبارک کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیمپ جلا کر، روشنی دکھا کر جشن منا رہے ہیں، رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ ادھر رمضان المبارک کو لے کر کے حماس کے رہنما نے فلسطینیوں نے دنیا بھر سے مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے تیار شدہ کھانے فراہم کرنے کی گزارش کی ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کے تمام تر انفراسٹرکچر کو، چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہر طرح ان کی مدد کی جائے۔ اس بیچ جنگ بندی کا کوئی بھی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوشش تھی، لوگوں کو امید تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے، اور جنگ بندی کی وجہ یہی ہے جو لگاتار میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہے کہ عارضی جنگ بندی ہو، ٹیمپرری لڑائی بند ہو صرف 6 ہفتے کے لیے، اور اس کے بدلے میں حماس اسرائیل کے تمام شہریوں کو ریلیز کر دے تاکہ رمضان کے بعد دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ لیکن حماس کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے تمام اسرائیلیوں کو ریلیز کر دیا عارضی جنگ بندی کی وجہ سے تو پھر اسرائیل اور مضبوط ہو جائے گا، اور وہ رمضان کے بعد یا عارضی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد پوری قوت سے ہم پر حملہ کرے گا، ہر اعتبار سے ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے جو قیمتیں برداشت کی ہے، ہم نے جو قربانیاں دی ہے، ہم اور قربانیاں دیں گے، لیکن اسرائیل کو مستقل اور پرماننٹ سیز فائر کے ایگریمنٹ پر دستخط کرنا ہوگا۔ مکمل سیز فائر کے بغیر کسی بھی اسرائیلی یرغمالی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی۔